بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ اپنا واقعہ نہیں بیان کر رہے، وہ ایک اور اللہ کے ولی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور جس اللہ کے ولی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ تابعی ہے۔ بولو کون ہے؟ تابعی۔ تابعی یعنی 1000 سال پہلے کا واقعہ، 1000 سال پہلے کا واقعہ وہ تابعی ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جن کی ملاقات صحابہ کرام سے ایمان کی حالت میں ہوئی، جن کی ملاقات صحابہ کرام سے ایمان کی حالت میں ہوئی ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ تو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ایک تابعی کا واقعہ بیان کرتے کہ وہ تابعی ایسا کرتے تھے کہ وہ ایک دریا کنارے جاتے تھے، بولے ایک دریا کنارے جاتے تھے، وہاں ایک طرف دریا ہوتا تھا، ایک طرف پورا جنگل جیسا ہوتا تھا، بس وہ تابعی کیا کرتے تھے اپنے بکرے بکریوں کو لے کے وہاں چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد میں وہیں پر اپنا بکرے بکریوں کو چرانا اور وہیں پر پانی سے وضو کرنا، اپنا فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، اچھا 3 نمازیں وہ وہاں پڑھتے تھے۔ پھر مغرب اور عشاء کے وقت میں وہ لوگوں سے ملنے کا کام کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ تو فجر ظہر عصر وہاں دریا کنارے، اور باقی پبلک کے درمیان میں جنتا کے بیچ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت پر کون سی نماز پڑھتے تھے؟ مغرب اور عشاء۔ تو فجر سے عصر وہ کسی کو ملتے نہیں، لیکن اپنے فجر پڑھے، ظہر عصر، اس کے بعد پھر لوگوں کے ملنے ملانے کا وقت مغرب اور عشاء۔ حضرت داتا گنج بخش کہتے کہ کوئی ایک شخص تھا، اس نے کہا نہیں مجھے تو ملنا ہے ان کو، سب نے کہا ملنے کا تو مغرب عشاء میں ملنے کا، مغرب میں ملنے کا، یا کہا نا میرے کو سفر کرنے جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے، میں تو ملنے۔ سب نے کہا وہ ناراض ہو جائیں گے، کہا ناراض ہو جائیں گے تو پھر معافی مانگوں گا تو راضی ہو جائیں گے، بھئی کوئی ناراض ہو گیا تو ہو گیا، معافی مانگو تو کیا ہوگا، راضی ہو جائے گا۔ یہ پہنچ گئے، اب یہ پہنچ گئے ظہر اور عصر کے بیچ کے وقت میں پہنچ گئے تو حضرت داتا گنج بخش کہتے کہ وہ آدمی تو وہاں پہنچ گئے، تو پہلے تو وہ تابعی جو تابعی تھے نا وہ ناراض ہوئے، ملاقات کا وقت نہیں ہے، یہ ملاقات کا وقت نہیں، یہ ہمارے کاروبار کا وقت ہے، جانوروں کے چرانے کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے۔ تو اس نے کہا آپ ناراض ہوں گے تو میں معافی مانگ کے آپ کو راضی کروں گا، لیکن میں تو آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، چلو ملنے آ ہی گئے۔ تو وہ تابعی اللہ کے ولی تھے، کچھ اللہ کی باتیں کچھ رسول کی باتیں، لیکن وہ جو ملنے آئے تھے نا مسافر، وہ کہتے میں دیکھا یہ تو بکریوں کو چرا ہی نہیں رہے، بکریاں بہت زیادہ ہے، بکرے بکریاں چرا کون رہا ہے معلوم؟ ایک بھیڑیا کھڑا ہے، بھیڑیا جس کو انگریزی میں ولف کہتے ہیں، ولف بھیڑیا۔ تو یہ حیران ہو گئے، کہا آپ کے بکرے بکریوں کو کون چرا رہا ہے؟ کہا وہ بھیڑیا ہے نا، دیکھو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، وہ چرا رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ جو مسافر آئے تھے وہ کہنے لگے ارے بھیڑیا تو بکریوں کو مار ڈالتا ہے، اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، بھیڑیا تو بکریوں کو جان لے لیتا ہے، یہ تمہارا بھیڑیا کیسا ہے جو بکریوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کہا کہ وہ بھیڑیے نے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے، آپس میں دونوں نے ہاتھ ملا لیا۔ تو اور بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیڑیا نے ہاتھ ملایا اور اتنی زیادہ بکریوں کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ کہا اصل میں نے میرے اللہ کے ساتھ صلح کر لی ہے، میں نے بولو میرے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب میں نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی تو اللہ نے کہا روز نیا بھیڑیا آئے گا اور روز ایک نیا بھیڑیا تیرے بکریوں کے ساتھ صلح کرتا چلا جائے گا۔ خیر وہ مسافر تو بہت خوش ہو گئے، لیکن وہ مسافر کو لگی تھی بھوک، تو سوچا اب یہ کھانا کھائیں گے، یہ تابعی کھانا کھائیں گے تو میرے کو بھی کھلائیں گے، میرے کو بھی پلائیں گے، لیکن وہ اللہ کا ولی تو نہ کھانے کو تیار نہ پینے کو تیار، اور اس کے پیٹ میں چوہے دوڑے کہ بھائی یہ تو کھانے کو بھی تیار نہیں، پینے کو بھی تیار نہیں۔ تو دھیرے سے کہا آپ کے پاس کچھ کھانا پینا ہے؟ ارے پہلے بولو نا کھانا پینا ہے آپ کو۔ یوں پیالہ لیا، ایک لکڑے کا پیالہ لیا اور ایک پتھر کے اوپر یوں ہاتھ مارا تو پتھر کے اندر سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، بولو سبحان۔ جب پیالہ بھر گیا دودھ کا، پی لو، انہوں نے پی لیا۔ پھر کہا کہ پیٹ بھر گیا؟ کہا نہیں تھوڑا پیٹ کھا لیے۔ تو کہا رکو، ایک دوسرے پتھر پہ یوں ہاتھ مارا، وہی پیالہ رکھا، شہد سے بھر گیا۔ کس سے بھر گیا؟ کہا شہد تو بہت ہیوی غذا ہے، اس میں غذا بھی ہے پانی بھی ہے، لو یہ بھی پی لو۔ انہوں نے پی لیا۔ پیٹ بھر گیا؟ کہا پیٹ بھر گیا، لیکن کہا سمجھ میں نہیں آیا، آج تک دودھ جو ہے وہ جانور دیتے ہیں، بھائی گائے ہیں بھینس ہے، جانور دودھ دیتے، یہ پتھر نے کب سے دودھ دینا شروع کیا؟ اور شہد جو آتا ہے وہ شہد کی مکھیوں سے آتا ہے، یہ پتھر سے کیسا آیا؟ تو وہ تابعی جو اللہ کے ولی تھے نا، مسکرا کر کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم نے کہا تھا ہم کو پانی چاہیے، ہم کو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. تو حضرت موسیٰ نے اپنی لکڑی کہاں ماری تھی؟ پتھر پر. پتھر سے کیا نکلا تھا؟ پانی نکلا. اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. وہ تابعی اللہ کے ولی نے کہا حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم نے پانی مانگا، حضرت موسیٰ نے لکڑی کو عصا کو پتھر پہ مارا، 12 چشمے نکل گئے. تو کوئی مصطفیٰ کا غلام اپنا ہاتھ مارے پتھر پر تو کیا دودھ اور شہد نہیں نکل سکتا؟ وہاں 12 چشمے نکل گئے. میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں. اگر ایک پیالہ پانی کا نکل گیا، ایک پیالہ دودھ کا نکل گیا، ایک پیالہ شہد کا نکل گیا تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ پھر فرمایا کوئی بھی بندہ امتی اپنے اللہ اور اپنے نبی سے صلح کر لے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. ایجوکیشن میں آج تمام سے کہوں گا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیار کرے، محبت کرے، بہت پیار کرے اپنے بچوں سے، بہت محبت کرے اپنے بچوں سے، مگر اپنے بچوں کو انگوٹھا چھاپ نہ رکھے، اپنے بچوں کو ان پڑھ نہ بنائے. کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند کیا تھا؟ نماز. ہاں نہیں بولو نا، ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند کیا؟ لیکن جب ہمارے نبی کی عمر ہوئی 40 سال اور آپ غار ہرا میں، بولو غارے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ آئے. حضرت جبرائیل نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میرے نبی اٹھو اور کیا کرو؟ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کہا؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، کہا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کہا یہاں روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو. روزہ بہت بڑی عبادت ہے، نہیں روزہ رکھنے بھی نہیں کہا. اچھا یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مکہ میں غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور بہت ہے، چلو سب کو صدقہ کرو، نہ صدقہ کا بھی حکم نہیں دیا. اچھا اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے نبی کعبہ ہے چلو حج کرے. اللہ تعالیٰ نے نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ حج، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا سب سے پہلے کہو علم، نالج، ایجوکیشن. اسی لیے سب کا اتفاق ہے سب سے پہلی آیت جو آئی ہے قرآن پاک میں وہ کون سی آئی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی جس کا خلاصہ ہے پڑھو پڑھو پڑھو. کیونکہ پڑھو گے، ایجوکیشن ہوگا، نالج ہوگا تو آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، آپ کا قرآن بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی صحیح ہو جائے گی، آپ کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کے حج بھی صحیح ہو جائے گا. تو اقرا پڑھو. اور آج الحمدللہ جو لڑکیوں کا مدرسہ بنا ہے اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اقرا پڑھو. اچھا یہ اقرا کا ترجمہ کیا؟ پڑھو. ارے اقرا عربی زبان میں صیغہ امر ہے، یعنی اقرا تم پڑھو، اقرا یعنی تم پڑھو. لیکن ایک اتنی پیاری بات جو میں نے سنی دل باغ باغ ہو گیا کہ اقرا میں 4 حروف ہے. برابر دیکھنا اقرا میں کتنے حروف ہے؟ 4. پہلے ایک الف بنا ہے، پھر قاف، پھر را، پھر الف. اب قرآن میں دیکھو ایسا ہی لکھا ہوا ہے اقرا، پہلے الف، پھر قاف، پھر را اور پھر الف. تو پہلے الف کا مطلب ہے اللہ، پھر اس کے بعد قاف، قاف کا مطلب ہے قرآن، پھر را، را کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد الف، اس کا مطلب ہے انسان. تو پورا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے رسول کو دیا تاکہ رسول انسان کو دے اور انسان انسان بنے، انسان کو دے تاکہ انسان انسان بنے، جانور اور جاہل نہ رہے. اقرا میں الف سے اللہ، قاف سے قرآن، را سے رسول اور الف سے انسان. اللہ نے قرآن اپنے رسول کو دیا تاکہ انسان انسان بنے. بغیر قرآن کے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے ہم جاہل اور جانور ہیں، جس کو قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام
اللہ کہتے جانوروں کی طرح بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے جب انسان کے پاس علم، نالج اور ایجوکیشن نہیں ہوتا۔ اچھا ہماری بچیاں شاید سن رہی ہوگی، سن رہی ہے؟ اگر سن رہی ہے میری بچیاں تو میں ان کو دو چیزیں بتاؤں گا کہ اگر ہم علم حاصل کریں، آج ایک مرد ہو یا عورت ہو، علم، نالج، ایجوکیشن، دین، دنیا، تو دنیا تو خیر عزت والی ہوتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا عالم کا بڑا احترام ہوتا ہے، ڈاکٹر کا بھی بہت احترام ہوتا ہے۔ دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، لوگوں میں اللہ عزتوں کو لاتا ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ تو آخرت کے وعدوں میں جو بہت وعدے ہیں، اس میں ایک وعدہ یہ ہے کہ اگر ہم برابر محنت سے پڑھے، بولو محنت سے، جس کو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الجہد المتواصل والعمل الدائم، ہر بچے بچی کو چاہیے کہ خوب محنت سے پڑھے پڑھائے، محنت سے پڑھے پڑھائے، پھر اس کے بعد لوگوں میں دین پھیلائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر کوئی ایسا مضبوط بن جاتا ہے نا پڑھنے پڑھانے میں، تو اس کو دو فائدے، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی۔ تو میرے پیارو، آج ہم سب مل کے دعا کریں کہ یہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت ملے گی، لیکن شرط ہے سب سے پہلے علم، نالج، ایجوکیشن۔ یہاں بھی بہت سارے ان پڑھ اگر بیٹھے ہو، ابھی بھی وقت گیا، کچھ نہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ تو صحیح کر دے۔ بھائی نماز میں کون سی سورت پڑھتے؟ سورہ فاتحہ اور 10 سورتیں پڑھتے نا، کم سے کم وہ تو صحیح کر دے تاکہ اپنی نماز تو صحیح ہو جائے، کیونکہ علم نالج ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ پہلے تجوید کا علم، سورہ فاتحہ کے صحیح کرنے کا علم، اور اس کے بعد پھر ہماری نماز کیسی ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا بہت جگہ بڑوں کا مدرسہ بھی چلتا ہے، یا ہمارے منا بھائی بیٹھے ہیں وہ کالی پل والے، ان کی بیوی ماشاءاللہ 83 سال 83 ایئرز کی عورت کو حافظہ بنایا ہے، اور ان کی بیوی کا نام زبیدہ ہے، میری بہن کی طرح ہے۔ میرے خیال سے اس کی عمر تقریباً 50 سال کی ہوگی، وہ 50 سال کی عمر میں قرآن پاک کی حافظہ بن گئی۔ ایک عورت 83 ایئرز میں، ایک عورت 50 ایئرز میں اگر قرآن پاک کی حافظہ بن جائے، تو کیا ہم سورہ فاتحہ اور قرآن کی 10 سورتیں صحیح کر کے، اتنا علم حاصل کر کے اپنی نماز کو صحیح نہیں کر سکتے؟ بولو کر سکتے کہ نہیں؟ اور حضرت علی کو پوچھا گیا تھا علم شروع کب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ابھی کائے کا مدرسے میں جانے کا، ابھی تو 50 سال کی عمر ہو گئی، اب کائے کا مدرسے میں جانے کا۔ تو پھر کیا سوچے گا بڑوں کا کہاں چلتا؟ کیونکہ چھوٹوں کے بیچ میں بیٹھنے کو میرے کو شرم آئے گی کہ میرا پوتا بھی بیٹھا ہے نا، دادا بھی بیٹھا، شرم کی کوئی بات نہیں۔ حضرت علی کو پوچھا علم شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا؟ فرمایا من المہدی الی اللحدی، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، قبر کی گود میں ختم ہوتا ہے۔ قرآن سیکھنا شروع ہوتا ہے ماں کی گود، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ قبر کی گود۔ اس لیے کوئی شرم کی بات نہیں، ہم لوگ علم، نالج، ایجوکیشن کے پیچھے محنت کریں گے۔ اللہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے پیارو، آج ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، ایک دم فائنل بات کرنا ہے، جنت میں کس کو جانا ہے؟ آدھے کو جانا ہے، آدھے کا موڈ نہیں ہے۔ یہ سوال مولانا سراج صاحب اگر ہم ڈبوئی میں پوچھتے ہیں یا بروڈا میں پوچھتے ہیں، اور یوں دونوں ہاتھ اٹھتے، او قاری صاحب ہم کو جنت میں جانا، جنت میں جانا۔ یہاں تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، یعنی ان کو جنت سے کوئی تعلقت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے ایسا ہاتھ اٹھائے، یعنی موڈ ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر بولو ایک مرتبہ جنت میں کس کو جانا ہے؟ مجھے جو بات بتانی ہے آپ کو بہت پتے کی بات، سب کو جانا نا جنت میں؟ اللہ سب کو لے جاوے۔ میں شارٹ میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اللہ نے جنتیں بنائی، بولو اللہ نے جنتیں بنائی، اور میری انگلیوں کو دیکھنا، اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ ساتھ میں بولو اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ، پھٹافٹ گنتے جاؤ، میں بولتا جاتا ہوں۔ اچھا آپ کو معلوم ہے وہ جنت کے نام معلوم ہے؟ کتنی جنتیں نام معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہاں یا نہ بولو، میں نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں آپ کا۔
نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے. جہاں ہم کو جانا ہے وہاں کا ایڈریس نہیں معلوم ہے. تو ہم سے بڑا پاولی کون ہوگا, ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جانا ہے ایک جگہ پر اور وہاں کا ایڈریس معلوم نہیں. آج یاد کر لو, سب لوگ یاد کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر بولو کتنی جنتیں بنائی؟ اللہ جل جلالہ نے 8 جنتیں بنائی. پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا, سبحان اللہ. پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا. دوسری جنت کا نام جنت النعیم. تیسری جنت کا نام جنت عدن. چوتھی جنت کا نام جنت الخلد. پانچویں جنت کا نام جنت سلام. چھٹی جنت کا نام جنت المقامہ. ساتویں جنت کا نام جنت المأوا. اور سب سے بڑی والی جنت بنائی جس کا نام جنت الفردوس. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ اس میں پہلی 7 کیسے بنائی معلوم؟ کن فیکون. بولو کن فیکون. یعنی قرآن کریم میں سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ اللہ کو جب کوئی چیز بنانا ہو نا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کن. بولو کیا فرماتے ہیں؟ کن. کن کے معنی ہو جا. فیکون یعنی ہو گیا. اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا آرڈر جب مجھے کوئی کام کرنا, اللہ فرماتے کہہ دیا کن ہو جا. بولو وہ چیز ہو گئی. تو اللہ نے پہلی جنت ہو جا ہو گئی, دوسری ہو جا ہو گئی, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, اللہ نے 7 جنت ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا, جنت تیار ہو گئی. مگر 8ویں جنت کا نمبر آیا, اللہ نے فرمایا اب کن فیکن نہیں, میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب اللہ کے ہاتھ کیسے؟ کما یلیق بجلالی و شانی. ہم کو نہیں معلوم اللہ کے ہاتھ مبارک کیسے, مگر 8ویں جنت جس کا نام ہے جنت الفردوس. بولو کیا نام ہے؟ وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا, ہمارے نبی نے پوچھا تھا اللہ یہ 8ویں جنت جو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, باقی ساری جنتیں تو کن فیکون, 8ویں جنت اللہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, یہ کس کو دو گے اللہ؟ یہ جنت کس کو دو گے؟ اللہ نے بڑے پیار سے جواب دیا تھا اے محمد تیری امت کو عطا کروں گا. کس کی ہے 8ویں جنت؟ کس کی ہے؟ زور سے بولو نا, جو اپنی ہے وہ اپنی ہے. بولو نا کس کی ہے؟ بولو نا کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کے امتیوں, آخری نبی کے امتیوں, ایمان لانے والے, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھے عمل کرنے والے, اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا نا. ہم لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے تو پھر رہیں گے نا وہاں پہ, وہاں سے باہر آئیں گے. معلوم ہے جو پہلی والی جنت ہے نا, پہلی والی جو کن, پہلی والی جنت, اس کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ پہلی والی جنت کیسی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو گھوڑے پر بٹھا دو اور گھوڑے کو 100 سال دوڑاؤ, 100 ایئرز گھوڑا دوڑا 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 دوڑا, ابھی پہلی جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو جب پہلی جنت کا یہ عالم ہے تو ہماری جنت 8ویں والی کتنی زوردار ہوگی. بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس کس کو جانا ہے؟ اب دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کون سی جنت میں جانا ہے. اور ایک بار اندر جائیں گے پھر باہر آئیں گے ہم لوگ. اللہ نے فرمایا لا يبغون عنها حولا وما هم منها بمخرجين. اللہ فرماتے یہ میرے بندے جب جنت الفردوس میں جائیں گے نہ ہٹیں گے, نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے. ہم ایک بار جنت الفردوس کہاں سے کہاں تک ہوگی تو ہم چھوڑیں گے مولوی سراج؟ بالکل نہیں. نکلیں گے ہم لوگ, ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنی ہے.
ہم نے تو کتنوں کی زمین دبائے، کتنوں کا حق دبایا، کتنوں کے گھر دبائے، کتنوں کے رکشہ دبائے، کتنوں کا وراثت دبایا. جب ہم نے دوسروں کا نہیں چھوڑا تو وہ تو اللہ ہم کو دے دے گا بھائی. اچھا، مجھے جو اس وقت بتانا ہے نا وہ یہ بات تو میں نے پہلے بتائی ہے. ابھی جو مجھے پوائنٹ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں ایک بازار لگے گا، اور جنت میں بھی یعنی ہفتہ ہوگا، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے جنت میں بھی ہوگا. اور دن کیسے لمبے ہوگے، راتیں کیسے لمبی ہوگی وہ اللہ بہتر جانے. لیکن جنت میں ایک جمعہ کا بازار لگے گا. بولو کون سا بازار لگے گا؟ جو یہ سننا خاص، اس کے لیے خاص میں نے یہ بات شروع کی. جمعہ، فرائیڈے مارکیٹ. بولو مارکیٹ آف فرائیڈے، جمعہ کا بازار. جمعہ کا جو بازار لگے گا وہ جنت الفردوس کا بازار. کیسا بازار ہوگا؟ ہم یہاں سورت کا بازار دیکھتے ہیں ہماری عقل چکا چوندھ ہو جاتی ہے. یہاں کے بڑے بڑے مال دیکھتے تو ہماری عقلیں کام نہیں کرتی ہے. وہاں کی لائٹیں دیکھتے تو ہمارا عقل کام نہیں کرتی ہے. تو جنت الفردوس کا مارکیٹ کیسا ہوگا معلوم ہے کیسا ہوگا؟ دو مارکیٹ بنیں گے. ایک مارکیٹ میں اعلان ہوگا سارے مرد چلے جاؤ، سارے جنتی مرد چلے جاؤ. اور ایک میں اعلان ہوگا ساری جنتی عورتیں چلے جاؤ. خیر مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم کیا ہوگا میں آپ کو کیا بتاؤں. جو مانگے گا اللہ دے گا، جو سوچے گا وہ بھی اللہ دے دے گا. مارکیٹ میں جا کے جو مانگے گا نا یہ چاہیے، فوراً تیرے پاس. اور مانگے گا نہیں، صرف کیا کرے گا؟ سوچے گا کہ یہ چیز میرے پاس ہوتی تو آ گئی. بولے وہ چیز. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. چلو جنت کے مارکیٹ میں مرد لوگ ایک مارکیٹ میں، عورتیں ایک مارکیٹ میں. مارکیٹ کی اسپیشیالٹی کیا ہوگی؟ مارکیٹ میں سب سے بڑا کام کیا ہوگا معلوم؟ وہاں بڑی بڑی تصویر لگی ہوگی. کیا لگی ہوگی؟ تصویر، مردوں کی تصویر، خوبصورت سے خوبصورت مرد کی تصویر ہوگی. تو جنتی اندر جائے گا کہے گا اللہ یہ بہت تصویریں لگی ہے اور کیا خوبصورت خوبصورت تصویریں ہیں. کیونکہ بنانے والا کون؟ جب دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت خوبصورت بنائے تو جنت میں اللہ کیسا خوبصورت بنائے گا. اور بولو بنانے والا کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں خوبصورت خوبصورت چہرے بنائے. تو جنت میں، اور پھر جنت کے مارکیٹ میں وہ تصویریں کتنی خوبصورت ہوگی. کیونکہ بنانے والا کون؟ اپنے ہاتھوں سے بنانے والا کون؟ تو یہ جنتی اندر جائیں گے کہیں گے اللہ یہ کیا؟ اللہ کہے کہ اس میں سے جو پسند آوے تو صرف اشارہ کر، آٹومیٹک تیرا چہرہ ویسا بن جائے گا. یعنی تیرا جو پرانا چہرہ ہے نا وہ ہٹے گا اور وہ والا چہرہ کیا کیا کہاں کہاں ہمارا اشارہ جائے گا. بس وہ یوں کہے گا اللہ یہ چہرہ پسند آیا، بس اس کا اشارہ کرنا ہوگا. پرانا چہرہ گیا اور کون سا چہرہ آیا؟ نیا چہرہ. لیکن معاملہ کیا ہوگا کہ عورتوں کے بازار میں بھی ایسا ہی ہوگا. عورتوں کے بازار میں بھی ایسا ہوگا. وہاں بھی عورتوں کی تصویریں ہوگی. اب ہماری بیوی بھی وہاں ہوگی. کب اس نے وہاں کوئی عورت کا پسند کیا تو اس کا چہرہ بھی بدل گیا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر واپس جب اپنے گنبد میں آئیں گے، اپنے منزل پر آئیں گے تو میاں اپنی بیوی کو کیسے پہچانے گا؟ کیونکہ اس کی شکل بھی بدل گئی، اس کی شکل بھی بدل گئی. ہمارے نبی پر قربان جاؤ فرمایا اللہ کی قسم جب واپس اپنے گنبد میں آئیں گے اللہ خود بتا دے گا یہ تیری بیوی ہے، تو اس کا شوہر ہے. یہ تیری بیوی ہے اور تو اس کا شوہر ہے. معلوم ہے اب جنت میں جب آئیں گے نا، جب ہم جیسے انٹر ہوں گے نا اپنی بیوی کو کہیں گے او تو پہلے تو بہت خوبصورت ہی لیکن ابھی تو کچھ حد درجے زیادہ خوبصورت ہے. تو کہے گی میری بات مت کرو، تم بھی کتنے ہینڈسم دکھ رہے ہو، تم بھی کتنے سمارٹ دکھ رہے ہو، محسن تم بھی کتنے خوبصورت دکھ رہے ہو. ابھی تو یہ باتیں ہوتی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا بھائی مل گیا، سب کو سب مل گیا. تو سب جنتی کہیں گے اللہ کیا نہیں ملا؟ سب ملا، کھانا پینا رہنا، بیوی، حور. اور حور بھی کیسی حور ہے. اچھا اور کسی کی بیوی بڈھی ہوگی؟ جنت میں بڑھا پائے گا نہیں. ایوری ون 32 ایئرس. مرد بھی 32 سال، عورت بھی 32 سال. لیکن یہاں کا 32 سال نہیں، یہاں کا تو 32 سال میں 32 ہی باہر ہو جاتی ہے. وہاں کا 32 سال ہوگا. کیا جوان ہوگا جس کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللہ فرماتے جنت والوں کو جوان 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 اللہ رکھیں گے، لیکن اب اللہ پوچھیں گے کچھ باقی ہے؟ ہم لوگ کہیں گے اللہ کچھ باقی نہیں. اللہ کہیں گے سب سے بڑی چیز تو باقی ہے، سب سے بڑی چیز تو باقی ہے. تو سارے بندے اور بندیاں کہیں گے ہم لوگ سب اپنے اپنے گنبد میں اللہ اب کیا باقی ہے؟ اللہ کہیں گے تم نے میرا دیدار کہاں کیا ہے؟ اب میرا بھی دیدار ہوگا، مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. تو ظاہری بات ہے کوئی بڑا آدمی آتا ہو تو آپ کو معلوم مگر ایک دوسرے کو دھکا مارتے، کسی کا چشمہ گرتا ہے کسی کا. ابھی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی سیلیبریٹی ہوتی ہے اور وہ آتی ہے تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ کتنے تو مر بھی جاتے ہیں. تو اب سوال ہوگا کہ اتنے جنتی اور اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار کتنا بڑا دیدار ہے، خالق کے کائنات کا دیدار ہے، رب کائنات کا دیدار ہے. اللہ فرماتے کوئی دھکم دھکی نہیں، جیسے تم اپنے ٹیرس کے اوپر بیٹھ کے چاند کو دیکھا کرتے تھے ویسے تم میرا دیدار کرتے جاؤ گے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. ایک جگہ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. ایک جگہ فرمایا لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. اللہ کا یہ آخری چیز میں نے تم کو بتا دیے، میرا دیدار ہو گیا. اے میرے پیارو ہم سب دیدار خداوندی کس کا دیدار کریں گے انشاءاللہ؟ تو بولو یہ سب کرنے کا ہے؟ ہاں بولو نا، کرنے کا ہے. جانا ہے نا، جنت میں جانا ہے. اب ہماری جنت پکی نہیں، کچھ لوگوں کی جنت پکی. جیسے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیں کتنی ہیں؟ جلدی بولو نا، جنتیں کتنی ہیں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا امتی ایک امتی ایسا ہے کہ جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو 8 جنتوں کے دروازے کھلیں گے اور ہر ایک سے آواز آئے گی ویلکم ویلکم، ادھر ادھر ادھر. تو دوسری جنت میں سے آواز آئے گی ادھر نہیں ادھر ادھر. تو تیسری جنت میں سے آواز آئے گی ادھر نہیں ادھر ادھر. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول وہ آپ کا کون سا امتی ہوگا کہ 8 جنتیں اسے مانگے گی؟ ہم جنت کو مانگتے، جنت ان کو مانگے گی. وہ کون ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرے ابو بکر ہوں گے. بولو سبحان اللہ. یہ جنتی ہونا کیسا ہو گیا؟ پکا ہو گیا. ایک مرتبہ ہمارے نبی فرماتے میں خواب میں نے اتنی اچھی جنت دیکھا، اتنی اچھی جنت دیکھا، اتنی اچھی جنت دیکھا. تو ہمارے نبی فرماتے میں سمجھا کہ میری جنت ہے. میں نے کہا اللہ اللہ تو نے خواب میں جنت بتایا، اللہ میری جنت ہے. اللہ نے فرمایا آپ کی نہیں ہے. کہا آپ کی نہیں ہے، میری نہیں ہے. تو کس کی ہے؟ کہا تمہارے امتی حضرت عمر کی جنت ہے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیق عثمان. ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی کے ساتھ ایک دوست ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور نبی فرماتے میرا دوست عثمان ہوں گے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، جنت میں جہاں میرا محل ہوگا اس کے قریب میں تمہارا بھی محل ہوگا. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ زبیر انتما حواریہ فی الجنہ. اے زبیر اے طلحہ، جنت کے جو محلے میں میں رہوں گا میرے محلے میں تم بھی رہو گے. بولو سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا سمیت خشخشۃ قدم فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا بلال بلال آج بھی تمہارے جنت کے چلنے کی آواز میں اپنے کانوں میں سنا کرتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پکے جنتی ہو گئے. ان کے جنتی ہونے میں اب کوئی ڈاؤٹ؟ ہمارا کیا معاملہ جنت کے جہنم؟ کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا گارنٹی نہیں دی. اللہ نے فرمایا ایک جماعت جنت میں، ایک جماعت دوزخ میں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتے ہاں میرے جتنے بندے اور بندیاں آئے آخری نبی کے اور اگلے نبیوں کے جتنے امتی ہیں، آدھے جنت میں، ہم کہاں ہوں گے؟ تو میں آج اسی لیے یہاں پر آیا ہوں. یہی سوچتے سوچتے ہی رستے پہ آیا کہ اپنے کو جانا ہے. کہاں؟ ارے بولو نا بلند آواز سے، کہاں جانا ہے؟ اور وہ بھی کون سی میں جانا ہے؟ جنت الفردوس. اور وہ بھی بازار میں، مارکیٹ میں. اور کتنا اچھا اللہ نے کیا کہ مردوں کا مارکیٹ، عورتوں کا. یہاں تو ساتھ میں گھومتی سکندر بھائی.
اور پیچھے پیچھے اپنے کو انگلی کرتی ہے. وہ پرس دلاؤ نا، وہ پرس دلاؤ نا، وہ جا رہے وہ 1,000 1,500 2,000 3,000 کا بڑے بڑے مال میں 5,000 کا ہے پہننے کا. تیرے پاؤں میں، تیرے پاؤں کے نیچے کون سی جنت ہے؟ ہماری ہمارے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تیرے پاؤں کے نیچے تو. لیکن کرنا پڑتا ہے، مجبوری میں سب کرنا پڑتا ہے. تو وہاں اللہ نے الگ ہی کر دیا، تو تیری شاپنگ کر، وہ اپنی شاپنگ کرے، اور پیمنٹ کرنے کا ہی نہیں ہے. اللہ سب آسان فرما. بھائی سب کو جانا ہے، ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرو، جانا ہے جانا ہے. اب جانا ہے تو قرآن سے پوچھو کہ میرے کو جانا ہے، اللہ جانا ہے، مجھے جنت الفردوس میں جانا ہے، 8ویں جنت میں جانا ہے، اور وہ جنت کی مارکیٹ میں بھی جانا ہے، اور جنت کی مارکیٹ میں رہ کے پھر اللہ تیرا دیدار بھی کرنا. تو مجھے کیا کرنا؟ قرآن کریم میں سورہ نساء، بولو قرآن کریم میں سورہ نساء پارہ نمبر، میری انگلیاں دیکھو نا، پارہ نمبر. اللہ نے کہا 2 کام کر لے تو بھی جنت میں جائے گا، اور کوئی تیرے اوپر چھوڑا، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی. شروع سے لے کے دیدار خداوندی تک اللہ فرماتے تیرے ساتھ میں ہوں گا. لیکن یاد رکھنا کون سا پارا؟ سورہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 2 کام کر لے. کتنے کام کر لے؟ 2 کام کرے. اللہ کہتے میری گارنٹی، وعدہ پکا، جنت میں جائے گا اور تیرے اوپر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. جو سب جنتی کو ملے گا، جو ابو بکر عمر عثمان علی کو ملے گا، وہ تجھے بھی ملے گا. بولو سبحان اللہ. کچھ بھی تیرے میں کم نہیں کیا جائے گا. لیکن 2 کام کر لے، جس میں سب سے پہلا کام بولو لا الہ. کون کون تیار ہے؟ مضبوط مضبوط کلمہ، یہ والا کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ والا نہیں، یہ والا کلمہ. اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. ایک بادشاہ گزرے، ہارون رشید. بولو کون؟ بہت اچھا واقعہ ہے، سننے جیسا واقعہ ہے. بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ہارون رشید. بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے علاقے میں ایک گھر ہے، اور اس گھر میں 10 چور بیٹھے ہیں. کتنے بیٹھے ہیں؟ اور چوری کا مال بھی رکھا ہوا ہے. اب ڈائریکٹ بادشاہ کو انفارمیشن آوے تو معاملہ بہت تعجب والا ہوتا کہ اتنی ساری پولیس کیا کرتی ہے، اتنے سارے درباری کیا کرتے، اتنے سارے سیکیورٹی کیا کرتے، اتنے سارے جو ہمارے جاب میں لگے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے، کہ ڈائریکٹ بادشاہ کو خبر آتی ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں گھر، اور کتنے چور بیٹھے ہیں؟ 10 چور. بادشاہ بڑے غصے میں، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بڑے غصے میں سارے پولیسوں کو جمع کیا. کیا کرتے ہو؟ تنخواہ لیتے ہو نا، ہر مہینہ کھانا پینے کا انتظام ہوتا ہے نا. فلاں علاقے میں فلاں گھر میں 10 چور بیٹھے ہیں اور تم لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہو، تمہیں پتا نہیں؟ جاؤ اور سب کو پکڑ کے لاؤ، ایک کو بھی چھوڑنا نہیں. اب یہاں سے پوری ٹیم نکلی، پورا قافلہ نکلا، پوری جماعت پولیس کی نکلی، اور پورے سیکیورٹی کے ساتھ، پورے ہتھیاروں کے ساتھ وہ گئے. اور صحیح میں ایسا ہی ہوا. جب وہ علاقے میں پہنچے، وہ گھر میں پہنچے اور دروازہ توڑا، کتنے بیٹھے تھے اندر؟ 10. اور سارا لوٹ مال کا سامان خیر سب جمع کیا. 10 کے 10 کے ہاتھ میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا. جیسا ہوتا ہے نا چوروں کے ہاتھ میں ہوتی کڑی ہوتی ہے، پاؤں میں بیڑی ہوتی ہے. اور 10 کے 10 کو لے کر، اس میں ایک بہت چالاک تھا. بولا ایک بہت چالاک تھا. جب لے کے آ رہے تھے نا، وہ پولیس لے کے آ رہے تھے، تھوڑا سفر تھا، لمبا تھا، باتیں ہو رہی تھی. ایک کسی طریقے سے بھاگ گیا. بولو ایک بھاگ گیا. اور بھاگ گیا، اس کے بعد میں ان کو پتا چلا وہ ایک فرار ہو گیا. اور پکڑنے گئے، بھاگو بھاگو، پکڑو پکڑو، مگر وہ نکل گیا. تو اب کتنے رہ گئے؟ 9. اور بادشاہ کو خبر تھی کتنے ہیں، اور ہے کتنے ہیں. سب کو اپنی نوکری کی فکر کہ اب اگر 9 لے کر گئے اور بادشاہ کو جا کر کہا کہ ایک بھاگ گیا، تو بادشاہ تو ہم سب کو بھگا دے گا، ہم سب کے بیوی بچے معلوم نہیں کیا ہوگا. ہو سکتا بادشاہ ہمارے قتل کا حکم دے تو ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. کرے کیا کرے، کیونکہ بادشاہ کو انفارمیشن ملی ہے کہ چور کتنے ہیں؟ 10. ہم کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ 9. تو انہوں نے یوں دیکھا. ایک کھیت کے اندر بیچارہ کوئی غریب آدمی، وہ کھیتی کر رہا تھا، بہت غریب آدمی، اس کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں، یہاں سے یہاں تک کے کپڑے پہنا ہے، اور بیچارہ کھیتی کر رہا ہے. اس کو کچھ نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہے کیا نہیں. کہا لے لو اس کو، کیونکہ اپنے کو تو ٹوٹل پورا کرنا ہے 10 کا. اس کو پکڑا، کہا چور نالائق کمبخت آؤ. ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا. وہ حیران، کیا ہوا کیا؟
میں تو میری کھیتی کر رہا ہوں، میری بیوی وہ دوسرے گاؤں میں رہتی ہے، میرے بچے رہتے، میرے کھانے پینے کے لالے. کہا نہیں بادشاہ کے سامنے بتانے کا اتنی چوری کیا، اتنا یہ کیا، اتنا ویسا کیا، اتنا. کہا میں نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا نہیں، اگر سوچا ہوتا تو یہاں مزدوری کائے کو کرتا، یہاں کھیت میں اپنے آپ کو کائے کو کھپاتا. کہا تو نے کیا ہے، تو چور ہے. آج کل بھی وہی زبردستی والا معاملہ چلتا ہے، اور زبردستی اس کو پکڑا. اب سیدھے ہارون رشید نے پوچھا کتنے ہیں؟ تو کہا 10. جینا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جب اس کی طرف ہارون رشید آئے نا تو کہا بادشاہ میری بات سنو، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، میں تو کھیتی کر رہا تھا، میں تو کھیت میں اپنا کام کر رہا تھا. ان لوگوں نے بادشاہ نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا ہے، ڈائریکٹ انفارمیشن آئی ہے کہ 10 چور ہے، سب کو جیل میں بند کرو. اور وہ بیچارے کو بھی لے گئے، 10 کو کہاں لے گئے؟ جیل میں لے گئے. اچھا جیل میں رہے 1 مہینہ، کہاں رہے؟ جیل میں رہے. پھر بادشاہ کو رحم آیا، کہا ایک کام کرو، سب کو کہو کہ لیٹر لکھو. اس زمانے میں خط لکھتے تھے کہ لیٹر لکھو اور اپنے کوئی رشتہ دار کو بلاؤ، اتنی پینلٹی بھرو اور آزاد ہو جاؤ. یعنی ہم چھوڑ دیں گے لیکن اتنا پینلٹی بھرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. تو وہاں کا جو جیلر تھا نا اس نے سب کو جمع کیا، کہا بھائی تم اپنے اپنے رشتہ دار کو بلاؤ، اپنے رشتہ دار کو بلاؤ، لو یہ خط لو. سب کو خط دینے لگا، لو خط لو، لکھو اپنے رشتہ دار کو، اور سب کا رشتہ دار آئے گا، اتنی پینلٹی بھرے گا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. تو 9 جو تھے وہ تو بہت ہوشیار تھے، پھٹاپٹ اپنے رشتہ داروں کو خط لکھا. کچھ زمانے میں تو وہ رشتہ دار آ بھی گئے، پینلٹی بھری، اور وہ جیلر نے اس کو کہا تو لکھ. کا کس کو لکھوں؟ پہلی بات تو برابر لکھنا نہیں آتا، اور دوسری بات ہے کہ میری بیوی کہاں بیچاری بھوکی پیاسی ہوگی، میرے بچے کہاں ہوں گے، میرا تو چھوٹا سا ایک آشیان ہے، ایک جھوپڑا ہے، کچھ معلوم نہیں کیا، میں یہاں ہوں وہ وہاں ہے، کچھ معلوم نہیں کھایا ہوگا پیا ہوگا. تو جیلر نے کہا اندر ہی پڑا رہے گا. وہ جو شرطا تھا جیلر کا اندر ہی پڑا رہے گا، کیونکہ بادشاہ نے شرط رکھی اور وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا. ہارون رشید بادشاہ نے شرط رکھی ہے، رشتہ دار آوے، پینلٹی بھرے اور جائے. اس نے کہا لاؤ دو میں بھی خط لکھوں. ہاں لکھتا ہوں، جس کو بھی لکھوں. اس نے خط لکھا نا تو شروع کس سے کیا معلوم؟ من العبد الذلیل الی الرب الجلیل. پہلا جملہ لکھا، ایک گنہگار بندہ خط لکھ رہا ہے. کس کو لکھ رہا ہے؟ الی رب الجلیل، اللہ جل جلالہ کو لکھتا. اور پھر اس نے لکھا میں تو بے قصور ہوں، میرے کو کیوں پکڑ کے رکھا ہے اتنے مہینے سے، کیوں میرے کو اندر رکھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور جیلر کو کہا، تو جیلر نے کہا اس کو پوسٹ کرنا ہے، کیونکہ ایڈریس تو اوپر ہے. بولے پوسٹ ووسٹ نہیں کرنا ہے، اسے آسمان کی طرف اڑا دو. تو جیلر ہنسنے لگا، یہ اڑائیں گے تو وہ زمین پہ جائے گا، میں اڑائیں گے تو زمین پہ جائے گا. تیرا کام اڑانا ہے اڑا دینا، باقی جو ہوگا سو ہوگا. وہ جیلر نے اڑا دیا. صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا. وہ جیلر نے ایسے ہی ہوا میں پھینک دیا. وہاں ہارون رشید بادشاہ سوئے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا ہارون رشید اٹھ جا، جیل کی طرف جا اور اس نام کے شخص کو وہاں سے ہٹا اور اس کو انعاموں سے نوازنا، اور اگر تو ذرہ بھی اس پر ناراض ہوا تو میں قیامت میں تیری سفارش نہیں کروں گا. وہ ہارون رشید تو سوئے ہوئے تھے، بادشاہ تھے، اپنے دربار میں سوئے، اپنے شاہی پلنگ پہ سوئے. خواب دیکھا تو اٹھے اور ایسے ہی جو کپڑے میں سوئے تھے وہ کپڑے میں بھاگے. اب سارے پولیس پیچھے بھاگ رہے، ارے بادشاہ ہوا کیا؟ گھوڑے پر تو بیٹھو. کہا کوئی گھوڑا نہیں، کوئی خچر نہیں، کوئی گدھا نہیں، مجھے جانا ہے جیل کی طرف. یہ دوڑتے دوڑتے جیل گئے. جیلر کو کہا جلدی سے دروازہ کھولو. جیل کے اندر گئے، دیکھا ہاں یہ آدمی. اس کو کہا تو تیرا یہ نام ہے؟ کہا تیری شکل میں دیکھا ہوں. کہا ہاں. تو وہ آدمی کانپنے لگا. کہا کیا ہوا بادشاہ، اتنے دن تو رکھا ہے، اب اور کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا تجھ سے معافی مانگنے آیا. تو معاف کرے گا تو قیامت میں میری سفارش ہوگی، تو نہیں کرے گا تو میری قیامت میں شفاعت نہیں ہوگی. یہ کہہ کر ہارون رشید دونوں پاؤں پکڑ کے رونے لگے اور اس کو اپنے دربار میں لے کر آئے، نہلائے دھلائے. اور اس کے بعد میں اس کو کہا کہ میں سواریاں بھیجوں گا تیرے گھر تک تجھے پہنچانے کے لیے. پوری داستان اس کی سنی اور اتنا انعام، اتنی زمین، اتنی جائیداد، اتنے جانور، اتنے گھر، اتنا سب کچھ دیا. وہ حیران ہے کہ ہوا کیا؟
کہا کہ سارے لوگوں نے خط مخلوق کی طرف لکھا، تو نے خط اللہ کی طرف لکھا تھا۔ میرے پیارو، وہ جو شخص ہے نا، وہ باہر نکلتا ہے اور کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ تو خیر اپنی سواری پر سوار ہو گیا، بہت سارا زمین، بہت ساری جائیداد، بہت سارا مال، بہت سارا دولت، بیوی کے پاس جانا، بچوں کے پاس جانا، بیوی کو بلایا گیا، بچوں کو بلایا گیا، جو بھی اس کا استقبال ہوا، لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا معلوم؟ بادشاہ میں تیرا شکر ادا نہ کروں گا تو مصطفیٰ کو اور اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ میرے پیارو، آج ناممکن کو ممکن بنانا ہو، قسم اللہ کی ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اللہ ہی کا دروازہ ہے۔ تو کون کون تیار ہے؟ آج پہلی بات کو مضبوط کر لو، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔